جو سوال ہمارے پڑوسی ہم سے کرتے ہیں، یہ دراصل ایک ایونجلزم ٹول ہے، کیونکہ جب وہ یہ سوال کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام کو بیان کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لہذا کبھی بھی اس سوال سے آپ برا محسوس نہ کریں، بلکہ جب کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دلچسپی لے رہا ہے اور وہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ بولیں۔ لیکن اگر آپ نے تیاری کی ہوگی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے ایمان کے واسطے جاں فشانی کرو۔ یہودا کا پہلا خط اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اپنے ایمان کے واسطے جاں فشانی کرو۔ کیا مسیحو، تم نے اپنے ایمان کے لیے تم نے جاں فشانی کرنی ہے، تم نے اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے، اپنی جان کو افشاں کرنا ہے اپنے ایمان کے ڈیفینس کے لیے، اپنے ایمان کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا۔ اور چونکہ کلسیوں 4:5-6 آیت میں بھی لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو، اور تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ بائبل کا خدا چاہتا ہے کہ آپ مناسب جواب دینا سیکھیں، اور جب آپ کا معاملہ، آپ کا سامنا باہر والوں کے ساتھ ہو جائے، اور باہر والے وہ ہیں جو 98% آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں جو آپ کے عقیدے سے متفق نہیں ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کے مسلمان بھائی آپ کے لیے باہر والے ہیں، کیونکہ انہوں نے ساری عمر یہ سیکھا کہ بائبل سچی کتاب نہیں ہے۔ لہٰذا جب وہ آپ کے پاس اس سوال کو لے کر آتے ہیں تو آپ کے پاس دراصل ایونجلزم کا موقع ہے، گواہی کا موقع ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے جان چھڑائیں گے تو پھر آپ خدا کے حضور مقبول نہیں ہوں گے، اور اگر آپ ان سوالوں کا جواب دینا نہیں چاہیں گے تو آپ خدا کے حضور نامقبول ہیں، کیونکہ بائبل کا خدا کہتا ہے، پہلا پطرس 3 اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہارے ایمان کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ یہ ہے خدا کا کلام، آپ سے صاف کہہ رہا ہے کہ جب لوگ تم سے تمہارے ایمان کی وجہ پوچھیں تو بولو، ان کو جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ پہلے سے آپ نے اپنے ایمان کے واسطے جاں فشانی کی ہو، پہلے سے آپ نے سیکھا ہو کہ ہم نے کس طرح وائزلی آنسر کرنا ہے۔ لکھا ہے کہ ہوشیاری سے برتاؤ کرو، اپنی ساری جو آپ کی عقل مندی ہے، آپ کی ساری جو وائزنس ہے، وہ جب آپ نے اپنے پڑوسیوں سے بات کرنی ہے تو اسے استعمال کریں۔ آپس کی لڑائی جھگڑوں میں، چرچ کے معاملات میں، ڈینومینیشنل ایشوز میں آپ نے اپنا وقت کم دینا ہے، اور باہر والوں کے ساتھ آپ کی ہوشیاری چاہیے۔ آپ کی ہوشیاری کہیں اور ضائع نہ ہو، باہر والوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر اتنا لکھا ہے کہ جب آپ بات کریں ان سے تو آپ کا کلام پرفضل ہو، آپ کا کلام نمکین ہو، وہ میٹھا نہ ہو، وہ کڑوا نہ ہو، نمکین ہو کہ وہ ہاضمے کے لیے اچھا ہو، اس میں نمکین باتیں ہوں، اس میں میٹھی اور کڑوی باتیں نہ ہوں۔ اور پھر آپ نے ان سے کلام کرنا ہے، ان سے بات کرنی ہے، اور آگے بڑا صاف لکھا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کہ تمہیں مناسب جواب دینا آ جائے۔ کون سا جواب؟ تو مناسب جواب آپ کو آنا چاہیے، تو غیر مناسب جواب نہیں دینا۔ غیر مناسب جواب کہ آپ وہاں جھگڑا پیدا کریں، آپ لڑائی پیدا کریں، اور پہلے ہی چرچ نے اس کو خطرناک کام قرار دیا ہوا ہے، پہلے ہی چرچ نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے، پہلے ہی ہماری کلیسیاؤں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، بائبل پر اٹھائے جانے والے سوالات کا جواب دینا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ آج جو کوئی تم سے پوچھے پر ہم عمل نہیں کر رہے، کیونکہ چرچ سمجھتا ہے، چونکہ ہمارے بچوں یہ سمجھتے ہیں، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے آپ کے مذہب کے بارے میں، آپ یہ کیوں مانتے ہیں، آپ وہ کیوں مانتے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ کو یہ کیوں کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں، آپ کی یہ عقیدہ غلط ہے، آپ کا وہ، تو آپ اس بندے کو تعصبی قرار دے دیتے۔ جب انہوں نے باری باری سوال پوچھ لیے تو یسوع نے کہا میرا بھی ایک سوال ہے،
تو یسوع نے کہا تم مجھے بتاؤ کہ تم یسوع کے بارے میں کیا سمجھتے ہو، کہ وہ کس کا بیٹا ہے، مسیح کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ داؤد کا۔ تو یسوع نے کہا وہ تو خود اسے خدا کہتا ہے۔ اور پھر اس کے اینڈ میں 22 باب کے اینڈ میں ہمیں ایک کلائمیکس نظر آتا ہے کہ پھر وہاں پہ لکھا ہے اور پھر اس کے بعد کسی کو اس سے سوال کرنے کی جرت باقی نہ رہے۔ اور پہلے لکھا ہے اور نہ تو کوئی اس کے جواب میں ایک حرف کہہ سکا اور نہ کسی کو جرت باقی رہی۔ آج بائبل کا خدا چاہتا ہے کہ مسیحیوں پر یہ وقت آئے کہ کوئی ان سے ان کے عقیدے کے متعلق سوال کرتے ہوئے ڈرے۔ اس لیے ڈرے کہ اگر انہوں نے جواب دیا تو میرا اپنا عقیدہ مسئلے میں پڑ جائے گا، میرا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ ہم نے یہ لفظ سنے ہیں لوگوں کے منہ سے کہ جب ہم نے ان سے بات چیت کی، ان کو کھلے عام سوالوں کا موقع دیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آج تو ہمارا ایمان متزلزل ہو گیا ہے، ہمارا اپنا ایمان متزلزل ہو گیا ہے، وہ ہل گیا ہے۔ لیکن جب آپ کسی کو موقع دیں گے اور اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ ہاں میں سوالوں کے جواب دوں گا، ہاں بائبل پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب مجھے دینا چاہیے، اور آج چرچ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا کرے۔ لیکن چرچ جو ہے وہ ہر بات میں 100 نمبر لے رہا ہے۔ ورشپر ہمارے پاس 100/100، بہترین گانے والے، بہترین پرستش کرنے والے، بہترین بجانے والے 100/100، اور پریچر 100/100، ہیلنگ منسٹری 100/100۔ لیکن اگر ان سے کوئی سوال پوچھ لے تو پھر یہ ان کے متعلقہ کام نہیں ہے، پھر یہ خطرناک کام ہے، پھر یہ چرچ کا کام نہیں ہے، اس میں خطرہ ہے، اس میں جان جانے کا خطرہ ہے۔ اور یسوع نے کہا تھا کہ جو کوئی اپنی جان کو بچائے گا وہی جان جائے گی، جو کوئی اسے بچاتا پھرے گا، جو کوئی اس بات سے خوف زدہ ہو کے پھرے گا کہ میری جان چلی جانی ہے۔ لیکن جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے برکت پائی، دور بیٹھے ہوئے لوگوں نے پائی۔ ایک سوئٹزرلینڈ میں بھائی ہیں اور وہ اہل تشیع تھے، انہوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا اور وہ مسیح میں آئے۔ بہت سے لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے سوال تھے جو انہیں بتائے گئے تھے مسیحیت کے خلاف، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی جب ان کو رسپانس کیا گیا۔ لیکن آج چرچ نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے۔ آج چرچ سنڈے اسکول کے بچوں کو صرف اشاروں والے گیت سکھاتا جا رہا ہے، اور باقی جو چرچ ہیں وہ صرف بدروئی ہی نکالتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس کام کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ بہتر تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہماری یوتھ کنفیوز ہے، آج ہمارے بچے دب کر رہتے ہیں کیونکہ انہیں بات نہیں آتی۔ آج وہ جو گھر میں اپنا نام بڑے زور سے ریاض مسیح بتاتے ہیں، باہر جا کر صرف ریاض بتاتے ہیں۔ اگر انہوں نے کراس پہنی ہو تو ادھر بٹن کھول کے رکھتے ہیں، وہاں بند کر کے رکھتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم گل انہوں نے پھر ہمیں سوال کرنا ہے، ہم چاہتے کہ پھر گل چھڈو ہی پڑے، اس لیے کہ آپ تیار ہی نہیں ہیں۔ آج مسیحوں نے اپنے بچوں کے ناموں کے آگے مسیح رکھنا چھوڑ دیا ہے، ایسا ٹیکنیکل نام رکھتے ہیں کہ کہتے جی انہوں نے پرابلم نہ ہوئے گی، اور وہی بچے ناکام ہوتے ہیں جن کے ماں باپ نے یہ سوچ کر ان کا نام رکھا کہ کہیں ان کی آئیڈینٹی بطور پاتے اپنے بچوں کے نام تک ڈر رہے ہیں۔ آپ اس قدر خوف میں آ گئے۔ بائبل میں لکھا ہے 365 دفعہ لکھا ہے کہ خوف، لیکن آج مسیحی خوف ہی کر گئے۔ ہم کون سا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس خود کچھ جیکٹس ہیں اور کیڑا کیڑا پائے گا نال کھواؤ، کدی کسی نے کیا تنو ہے کچھ گل؟ ہم صرف آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ جب لوگ آپ کے عقیدے کے متعلق آپ سے سوال کریں تو آپ بولیں اور آپ اس کا مؤثر جواب دیں تاکہ سننے والا اس سے فضل پائے۔ بائبل میں لکھا ہے رومیو 8:19 کہ مخلوقات کراہتی ہے کہ خدا کے بیٹے ظاہر ہوں، اور خدا کے بیٹے بزی ہیں، وہ مسلسل کروسڈ کروا رہے ہیں، وہ مسلسل میوزیکل پروگرام کروا رہے ہیں، وہ یوتھ کے پروگرام کروا رہے ہیں، تو اس میں انہیں کوئی چیلنجز کی بات نہیں سکھائی جا رہی، انہیں کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ کس طرح آج مسیحی عقائد کے خلاف 8
ٹی وی چینل جو ہیں وہ سرعام مسیح عقائد پر تنقید کر رہے ہیں، FM ریڈیو کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اور چرچ جو ہے وہ اس سلسلے میں خاموش ہے۔ چرچ سیمینار کروا رہا ہے، لیڈرشپ سیمینار، ازدواجی زندگی، عورتوں کے حقوق، بس اسی پہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور کوئی چرچ اپولوجیٹک سیمینار نہیں کر رہا، اور نہ بائبل کے اپنے ایمان کے دفاع کو وہ اہمیت دے رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں ہم چرچ کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں اور چرچ کی بلڈنگ کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، میرا مطلب ہے کہ کلیسیا کو وہ سجا رہے ہیں، لیکن اس کے ڈیفینس کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اگر آپ یسوع کی زندگی کے بعد پولس رسول کی زندگی کو دیکھیں تو وہ ساری زندگی لوگوں سے ڈیبیٹ کرتے رہے، اور خود یسوع مسیح نے جب اپنی زندگی میں اپنی منادی کا آغاز کیا تو انہیں شیطان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی پڑی، اور شیطان بائبل میں سے غلط حوالے دے کر ان کی غلط تشریح کر رہا تھا، اور یسوع مسیح اسی وقت حوالے دے کر اس کی صحیح تشریح کر کے اسے بتا رہے تھے کہ یہ جو تم نے کہا ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اسی کا نام ڈیبیٹ ہے۔ اور پھر پولس رسول کو جب ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں، کئی مدرسوں میں وہ 3 سال تک جاتا رہا، چوکوں میں، یونانیوں سے، یہودیوں سے، عبرانیوں سے، ہر کسی سے اس نے مسیحی ایمان کو، اس بات کو کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے، یسوع ہی موعود مسیح ہے، اس پر ڈیبیٹ کی، اور اس نے بتیروں کو جیتا۔ وہ ہفتے والے دن، وہ سبت والے دن وہاں چلا جاتا کہ لوگ ملیں گے، وہ ان کی عیدوں میں وہاں چلا جاتا کہ لوگوں سے بات چیت ہو، اور وہ لوگوں کو جیتنے کی کوشش کرتا، اور اس نے یہ اچھی کشتی لڑی، اور پھر جا کے دوسرا تیموتھیوس 4:7 میں کہا، میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ اور آج مسیحیوں نے اس آیت کو قبروں پر لکھنے کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ کی ضرورت ہے ایونجلسٹ، پاسٹرز، لیمنز، عام لوگوں کو، اور کیوں اس سبجیکٹ کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جاں فشانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں وقت کو غنیمت جاننا ہے، وقت کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے۔ آپ کے ملک میں وہ وقت آ گیا ہے کہ بائبل پر تنقید کی جا رہی ہے چاروں طرف سے، اور یہ ایک ایونجلزم ٹول ہے کہ آپ کے پڑوسی اپنے بچوں کو یہ سکھا کے بھیجتے ہیں کہ وہ بدل گئی، آپ انہیں تھوڑی دیر بھی بیٹھ کر ان سے بات کریں گے تو ان کی ساری وہ ہل جائے گی، ان کی وہ ساری بنیاد ہل جائے گی، اور وہ ایک تحقیق کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ساری عمر یہ سنا ہوتا ہے، اور جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس طرح کی تو بات ہی نہیں، تو وہ ہل جاتا ہے، اور بندہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے اور پتہ نہیں کیا کیا غلط بتایا گیا ہے، مجھے اور پتہ نہیں کیا کیا غلط بتایا گیا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں، کل ہم نے دیکھا کہ قرآن شریف میں کوئی 13 دفعہ یہ لکھا ہے کہ ہم توریت اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب قرآن شریف جو ہے وہ توریت اور انجیل کی جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے۔ اور پھر ہم نے کل یہ بھی سیکھا کہ کس طرح قرآن شریف میں یہی لکھا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ قرآن شریف، اس کو بائبل کی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں قسم کھاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ اوراق میں، مجھے قسم ہے اس کتاب کی۔ تو وہ ہے سورہ طور، 52 سورت ہے، اور اس کی آیت 1 سے 3، 52/1 سے 3۔ آپ جلدی سے یہ نمبر آپ نے نوٹ کرنے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بات کر سکیں، اور آپ گھر جا کر اسے دیکھ سکیں۔ جب آپ لے لیں گے کوئی قرآن شریف، فتح الحمید کا یہ ترجمہ آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں جا کر کہ کہاں کہاں یہ لکھا ہے۔ سورہ طور 52 اس کی 1 سے 3 میں لکھا ہے، وَالْكِتَابٌ مَسْطُورٌ، کہ مجھے قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ اوراق میں۔ اور بہت سے مفسرین جو ہیں قرآن شریف کے، جیسے کہ مولانا فتح الحمید، وہ کہتے ہیں کہ یہ جس کی بات کی گئی ہے یہ کتاب مقدس کی بات کی گئی ہے، کتب مقدس کی قسم کھائی گئی ہے۔ مولانا مودودی جلد نمبر 5 اور اپنے صفحہ نمبر 141 سے 162 کے درمیان اس بات کو لکھتے ہیں۔ مولانا مودودی جلد نمبر 5 میں اپنی تفسیر میں 141 سے 162 میں لکھتے ہیں کہ یہ کتب مقدسہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو جس کتاب کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہو، اس کو اس کے ماننے والے کہہ رہے ہو یہ بدل گئی ہے، تو انہیں بتانے کی ضرورت ہے، لیکن انہیں یہ کون بتائے گا؟
کون خدا کے بیٹے مخلوقات کراہتی ہے کہ ظاہر ہوں، وہ ظاہر ہوں، لیکن جو ہی دوسرے مذہب کے ساتھ بات چیت شروع ہوتی ہے ہم وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں اور ہم ڈر بھی جاتے ہیں، اور ہمیں گھر سے بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس پہ کامنٹس بھی نہیں دینے۔ لیکن ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مذہب اسلام پر تنقید کریں، لیکن وہ بات جو وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو کوئی پوچھے اس کو تو جواب دے، اس کو آپ کا جواب دینا اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ خدا کے حضور نامقبول ہیں، اور اگر آپ نے دیا تو آپ خدا کے حضور مقبول ہیں، کیونکہ بائبل کا خدا چاہتا ہے کہ آپ ایسا کریں۔ آپ ایسا کیوں نہیں کریں گے؟ اور اگر آپ کو میں پیغمبر اسلام کی بات بتاؤں تو آپ نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں صرف 2 کتابوں کی تعریف کی، اور وہ سورہ قصص 28/49 میں لکھا ہے۔ سورہ قصص 28/49 آپ ایسا تو کیا لکھا ہے وہاں پر؟ لکھا ہے کہہ دو اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ، یعنی کہ یہ قریش کے قبیلے سے بات ہو رہی تھی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو آپ نے انہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا، پیغمبر اسلام سے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو، تاکہ میں اس کی پیروی کروں۔ پیغمبر اسلام نے اپنی ساری زندگی کبھی بائبل کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ بائبل بدل گئی ہے۔ کوئی 14 لاکھ احادیث ہیں، اور ان میں سے بھی کوئی اگر سلیکٹڈ کی جائے تو کوئی 32-33 ہزار پہ لوگ بتاتے ہیں، کوئی 21,000، لیکن جتنے بھی ہیں ان میں کبھی کسی ایک حدیث میں بھی یہ صاف نہیں آیا کہ بائبل بدل گئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی ساری زندگی کبھی یہ نہیں کہا۔ اور اگر آپ ان کو اسلامیات کے آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ پیغمبر اسلام کی زندگی کو پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے گا وہ کب مسیحیوں سے ملے۔ وہ مدینے میں نجاشی بادشاہ کے وفد سے ملے، وہ اور جگہوں پر مسیحیوں سے ملے، انہوں نے کبھی کسی مسیحی سے یہ نہیں کہا کہ بائبل بدل گئی ہے اور میں اسی لیے آیا ہوں۔ اور کیونکہ اگر وہ خدا کی کتاب ہے، جیسا کہ آج ہمارے پڑوسی کہتے ہیں کہ نہیں بائبل خدا کی کتاب تھی لیکن بدل گئی ہے، تو یہ کتنا بڑا الزام ہے اس خدا پر کہ اس کی کتاب کو انسانوں نے بدل دیا ہے۔ اس کی کتاب کو انسانوں نے بدل دیا ہے، اور وہ اس کی تھی لیکن بعد میں کس نے بدل دیا؟ انسانوں نے۔ تو انسانوں نے کس کو شکست دی ہے؟ انسانوں نے کس کو نیچا دکھایا؟ اللہ کو، کیونکہ انہوں نے اس کی کتاب کو بدل دیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سے انسان ہیں جنہوں نے اللہ کو ہرا دیا، تو وہ کہتے ہیں جی یہ مسیح اور یہودیوں نے بدلی ہے، جس کا مطلب ہے کہ مسیح اور یہودیوں نے اللہ کو بھی ہرا دیا۔ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ صرف ہمیں نیچا دکھانے کے لیے آپ خدا پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ خدا پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس کی کتاب کو مسیحیوں اور یہودیوں نے بدل دیا۔ ان کی تو آپس میں نہیں بنتی، مسیحیوں اور یہودیوں کی۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ تو 2 مذاہب کی پراپرٹی ہے۔ اس میں نیا عہد نامہ مسیحی اس کے ماننے والے ہیں اور پرانے عہد نامے کے یہودی ماننے والے ہیں، اور مسیحی دونوں کو مانتے ہیں۔ اور جب ایک پلاٹ 2 لوگوں کی پراپرٹی ہو تو کیا ایک بندہ اسے بیچ سکتا ہے؟ ایک بندہ اسے بیچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہاں کب یہ متفق ہوئے اور کب انہوں نے بائبل بدلنے کا پروگرام بنایا اور کب کس نے کس کو اجازت دی کہ تم ایسا کر لو؟ یعنی کہ سطحی باتیں ہیں اور خدا پر الزام ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ خدا اگر سیر ہے تو مسیح اور یہودی سوا سیر ہے، کہ انہوں نے اس کی کتاب بدل دی، اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اب کیا کرو گے تو کہنے لگا اب میں نہیں بھیجوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا۔ اور پھر ہمارے پڑوسی کہنے لگے ہماری کتاب کی تو حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ تو آپ ایسے اللہ کو مانیں گے جس کی پہلے کتاب انسانوں نے بدل دی اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا، اور اب کہہ رہا ہے اب میں حفاظت کروں گا؟ بھئی تو پہلو کر لینا، تیرا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے تو ہم کیسے تیرے پہ اعتماد کریں؟ اتنی سی بات ہے کہ کسی گھر کا چوکیدار اگر کوئی ہو اور اس گھر میں چوری ہو جائے
تو وہ گھر وہ چوکیدار نو دوبارہ رکھن گے؟ وہ کہے گا نہیں سر جی اس دفعہ میں حفاظت کراں گا. انہیں کہنا بھائی تو کر دے پاویں نہ کر، تینوں نہیں رکھنا سی. تو آپ کیا تصویر پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ نعوذ باللہ، خدا معاف کرے، آپ خدا کی توہین کر رہے ہیں کہ اس کی کتاب تھی اور انسانوں نے اسے بدل دیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا، دیکھتا ہی رہ گیا. اور یہی نہیں، جب انسانوں نے بدل دی تو اسے چاہیے تھا کہ جلدی ایکشن لیتا. مسیحوں نے بدلی تھی، جلدی ایکشن لیتا اور جلدی سے اپنا نبی بھیجتا، اور وہ آ کے یہودیوں اور مسیحوں سے کہتا بھائی تم نے کتاب بدلتی ہے، اور مسیحوں تمہیں تو مکاشفہ کی کتاب میں کہہ دیا تھا میں نے کہ اگر تم نے اس کو بڑھایا یا گھٹایا تو میں تم پر آفتے لاؤں گا، لہذا تسی تو تیار ہو جو. اور یہودیوں کو کہتا کہ بھائی تم نے بھی بدلی ہے اور لکھا تھا نہ اس میں کچھ بڑھانا نہ گھٹانا، مبادہ وہ تجھ کو تنبیہ کرے تو تسی بھی تیار ہو جو. اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اس نے کسی کو بھیجا ہی نہیں. اور جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام یہ بتانے آیا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے، وہ اسلام مسیحیت کے 610 سال بعد آیا اور یہودیت کے 2100 سال بعد آیا. تو یہ ایکشن ہے، یہ پرومپٹ ایکشن ہے، یہ کوئی کوئک رسپانس ہے. خدا کو چاہیے تھا کہ کوئک رسپانس اس میں جلدی کرتا کہ مسیح اور یہودیوں نے کتاب بدلی ہے تو انہیں جلد ان کو تنبیہ کی جائے، ان کو جلد ڈانٹا جائے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا جی بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ذمہ لوں گا، اپنی نئی آنے والی کتاب کا میں ذمہ لوں گا. اور یہ بھی جھوٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن شریف میں جو یہ لکھا ہے سورہ ہجر 15/9 کہ ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یہ کہتے ہیں یہاں پہ لفظ ہے قرآن کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کریں گے، لیکن یہاں عربی میں قرآن لفظ لکھا ہی نہیں ہوا، یہاں پر لکھا ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا. اور یہاں پر ان کے بڑے بڑے مفسرین جو ہیں وہ اس بات میں مولانا مودودی بھی متفق ہیں کہ یہاں پر لفظ ذکر تمام الہامی کتابوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تمام الہامی کتابوں، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمام الہامی کتابوں کی ذمہ داری لوں گا، اور اس نے لی ہے اور وہ بدل نہیں سکتے کیونکہ وہ اس کی ہیں. آج تک اس کے نظام کو نہیں بدل سکتے. سعودی عرب والے کہتے ہیں یہاں گرمی کم ہو جائے، سوئٹزرلینڈ والے کہتے ہیں یہاں سردی کم ہو جائے، پاکستان والے کہتے ہیں ساڈا ویسے ہی کوئی آپ جون جولائی لنگا دو، لیکن کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. جو نظام ہے وہی ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے تو مشرق سے ہی نکلتا ہے. چاند اگر جو ہے اس کی وہی ہے تو پھر وہ تو آپ کے حق کی بات آپ کو اس میں سے مل جائے گی، تو آپ اس سے کیوں دور ہیں؟ آپ پڑھیں گے تو آپ اپنے پڑوسیوں کو روکنے کے لیے، اگر آپ انہیں جتنا مرضی کہتے رہیں میرے باپ نے کہا، میرے دادے نے کہا، انہیں کچھ اثر نہیں ہوگا. لیکن جب آپ انہیں کہیں گے آپ کے دادا نے بھی یہ کہا ہے، آپ کے تائے نے بھی یہ کہا ہے، تو پھر وہ فوراً رکیں گے کہ اچھا آپ ہمارے بھی کہتے رہیں، تو پھر آپ انہیں مسیح تک لا سکتے. آج آپ کو اس سلسلے کی بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کیوں اس کے لیے محنت کی ضروری ہے، چرچ کو کیوں اس طرف آنے کی ضرورت ہے، ایونجلسٹ، پاسٹرز، لیمنز، عام لوگوں کو، اور کیوں اس سبجیکٹ کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جاں فشانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں وقت کو غنیمت چاہیے، وقت کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے. آپ کے ملک میں وہ وقت آ گیا ہے کہ بائبل پر تنقید کی جا رہی ہے چاروں طرف سے، اور یہ ایک ایونجلزم ٹول ہے کہ آپ کے پڑوسی اپنے بچوں کو یہ سکھا کے بھیجتے ہیں کہ وہ بدل گئی. آپ انہیں تھوڑی دیر بھی بیٹھ کر ان سے بات کریں گے تو ان کی ساری وہ ہل جائے گی، ان کی وہ ساری بنیاد ہل جائے گی، اور وہ ایک تحقیق کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ساری عمر یہ سنا ہوتا ہے. اور جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس طرح کی تو بات ہی نہیں، تو وہ ہل جاتا ہے اور بندہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے اور پتہ نہیں کیا کیا غلط بتایا گیا ہے، مجھے اور پتہ نہیں کیا کیا غلط بتایا گیا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں، کل ہم نے دیکھا کہ قرآن شریف میں کوئی 13 دفعہ یہ لکھا ہے کہ ہم توریت اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے. یہ کتاب قرآن شریف جو ہے وہ توریت اور انجیل کی
جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے. اور پھر ہم نے کل یہ بھی سیکھا کہ کس طرح قرآن شریف میں یہی لکھا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ قرآن اس کو بائبل کی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں قسم کھاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ اور آگ میں، مجھے قسم ہے اس کتاب کی. تو وہ ہے سورہ طور، 52 سورت ہے، اور اس کی آیت 1 سے 3، 52/1 سے 3. آپ جلدی سے یہ نمبر آپ نے نوٹ کرنے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بات کر سکیں اور آپ گھر جا کر اسے دیکھ سکیں. جب آپ لے لیں گے کوئی قرآن شریف، فتح الحمید کا یہ ترجمہ آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں جا کر کہ کہاں کہاں یہ لکھا ہے. سورہ طور 52 اس کی 1 سے 3 میں لکھا ہے والکتاب المسطور، کہ مجھے قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ اور آگ میں. اور بہت سے مفسرین جو ہیں قرآن شریف کے، جیسے کہ مولانا فتح الحمید، وہ کہتے ہیں کہ یہ جس کی بات کی گئی ہے یہ کتاب مقدس کی بات کی گئی ہے، کتب مقدس کی قسم کھائی گئی ہے. مولانا مودودی جلد نمبر 5 اور اپنے صفحہ نمبر 141 سے 162 کے درمیان اس بات کو لکھتے ہیں. مولانا مودودی جلد نمبر 5 میں اپنی تفسیر میں 141 سے 162 میں لکھتے ہیں کہ یہ کتب مقدسہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. تو جس کتاب کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہو اس کو اس کے ماننے والے کہہ رہے ہو یہ بدل گئی ہے تو انہیں بتانے کی ضرورت ہے. لیکن انہیں یہ کون بتائے گا؟ کون خدا کے بیٹے مخلوقات کراہتی ہے کہ ظاہر ہو، وہ ظاہر ہو. لیکن جو ہی دوسرے مذہب کے ساتھ بات چیت شروع ہوتی ہے ہم وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں اور ہم ڈر بھی جاتے ہیں، اور ہمیں گھر سے بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس پہ کامنٹس بھی نہیں دینے. لیکن ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مذہب اسلام پر تنقید کریں، لیکن وہ بات جو وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو کوئی پوچھے اس کو تو جواب دیں. اس کو آپ کا جواب دینا اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ خدا کے حضور نامقبول ہیں، اور اگر آپ نے دیا تو آپ خدا کے حضور مقبول ہیں، کیونکہ بائبل کا خدا چاہتا ہے کہ آپ ایسا کریں. آپ ایسا کیوں نہیں کریں گے؟ اور اگر آپ کو میں پیغمبر اسلام کی بات بتاؤں تو آپ نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں صرف 2 کتابوں کی تعریف کی، اور وہ سورہ قصص 28/49 میں لکھا ہے. سورہ قصص 28/49. تو کیا لکھا ہے وہاں پر؟ لکھا ہے کہہ دو اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ. یعنی کہ یہ قریش کے قبیلے سے بات ہو رہی تھی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو آپ نے انہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا، پیغمبر اسلام سے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں اس کی پیروی کروں. پیغمبر اسلام نے اپنی ساری زندگی کبھی بائبل کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ بائبل بدل گئی ہے. کوئی 14 لاکھ احادیث ہیں، اور ان میں سے بھی کوئی اگر سلیکٹڈ کی جائے تو کوئی 32-33 ہزار پہ لوگ بتاتے ہیں، کوئی 21,000. لیکن جتنے بھی ہیں ان میں کبھی کسی ایک حدیث میں بھی یہ صاف نہیں آیا کہ بائبل بدل گئی ہے. پیغمبر اسلام نے اپنی ساری زندگی کبھی یہ نہیں کہا. اور اگر آپ ان کو اسلامیات کے آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ پیغمبر اسلام کی زندگی کو پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے گا وہ کب مسیحیوں سے ملے. وہ مدینے میں نجاشی بادشاہ کے وفد سے ملے، وہ اور جگہوں پر مسیحیوں سے ملے. انہوں نے کبھی کسی مسیحی سے یہ نہیں کہا کہ بائبل بدل گئی ہے اور میں اسی لیے آیا ہوں. اور کیونکہ اگر وہ خدا کی کتاب ہے، جیسا کہ آج ہمارے پڑوسی کہتے ہیں کہ نہیں بائبل خدا کی کتاب تھی لیکن بدل گئی ہے، تو یہ کتنا بڑا الزام ہے اس خدا پر کہ اس کی کتاب کو انسانوں نے بدل دیا. اس کی کتاب کو انسانوں نے بدل دیا ہے، اور وہ اس کی تھی لیکن بعد میں کس نے بدل دیا؟ انسانوں نے. تو انسانوں نے کس کو شکست دی ہے؟ انسانوں نے کس کو نیچا دکھایا؟ اللہ کو، کیونکہ انہوں نے اس کی کتاب کو بدل دیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سے انسان ہیں جنہوں نے اللہ کو ہرا دیا، تو وہ کہتے ہیں جی یہ مسیح اور یہودیوں نے بدلی ہے. جس کا مطلب ہے کہ مسیح اور یہودیوں نے اللہ کو بھی ہرا دیا.
کیسی بات آپ کر رہے ہیں، صرف ہمیں نیچا دکھانے کے لیے آپ خدا پر الزام لگا رہے ہیں، آپ خدا پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس کی کتاب کو مسیحیوں اور یہودیوں نے بدل دیا۔ ان کی تو آپس میں نہیں بنتی، مسیحیوں اور یہودیوں کی، اور یہ جو کتاب ہے یہ تو دو مذاہب کی پراپرٹی ہے، اس میں نیا عہد نامہ مسیحی اس کے ماننے والے ہیں اور پرانے عہد نامے کے یہودی ماننے والے ہیں، اور مسیحی دونوں کو مانتے ہیں۔ اور جب ایک پلاٹ دو لوگوں کی پراپرٹی ہو تو کیا ایک بندہ اسے بیچ سکتا ہے؟ ایک بندہ اسے بیچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہاں کب یہ متفق ہوئے اور کب انہوں نے بائبل بدلنے کا پروگرام بنایا اور کب کس نے کس کو اجازت دی کہ تم ایسا کر لو؟ یعنی کہ سطحی باتیں ہیں اور خدا پر الزام ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ خدا اگر سیر ہے تو مسیح اور یہودی سوا سیر ہے، جنہوں نے اس کی کتاب بدل دی، اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اب کیا کرو گے تو کہنے لگا اب میں نہیں بھیجوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا۔ اور پھر ہمارے پڑوسی کہنے لگے ہماری کتاب کی تو حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ تو آپ ایسے اللہ کو مانیں گے جس کی پہلے کتاب انسانوں نے بدل دی اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا، اور اب کہہ رہا ہے اب میں حفاظت کروں گا؟ بھائی تو پہلو کر لینا، تیرا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے تو ہم کیسے تیرے پہ اعتماد کریں؟ اتنی سی بات ہے کہ کسی گھر کا چوکیدار اگر کوئی ہو اور اس گھر میں چوری ہو جائے تو وہ چوکیدار نو دوبارہ رکھن گے؟ وہ کہے گا نہیں سر جی اس دفعہ میں حفاظت کراں گا۔ انہاں کہنا بھائی تو کار دے بہانا تینوں نہیں رکھنا۔ تو آپ کیا تصویر پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ نعوذ باللہ، خدا معاف کرے، آپ خدا کی توہین کر رہے ہیں کہ اس کی کتاب تھی اور انسانوں نے اسے بدل دیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور یہی نہیں، جب انسانوں نے بدل دی تو اسے چاہیے تھا کہ جلدی ایکشن لیتا، مسیحوں نے بدلی تھی، جلدی ایکشن لیتا اور جلدی سے اپنا نبی بھیجتا، اور وہ آ کے یہودیوں اور مسیحوں سے کہتا بھائی تم نے کتاب بدلتی ہے، اور مسیحوں تمہیں تو مکاشفہ کی کتاب میں کہہ دیا تھا میں نے کہ اگر تم نے اس کو بڑھایا یا گھٹایا تو میں تم پر آفتے لاؤں گا، لہذا تسی تو تیار ہو جاؤ۔ اور یہودیوں کو کہتا کہ بھائی تم نے بھی بدلی ہے اور لکھا تھا نہ اس میں کچھ بڑھانا نہ گھٹانا، مبادہ وہ تجھ کو تنبیہ کرے تو تسی بھی تیار ہو جاؤ۔ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اس نے کسی کو بھیجا ہی نہیں۔ اور جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام یہ بتانے آیا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے، وہ اسلام مسیحیت کے 610 سال بعد آیا اور یہودیت کے 2100 سال بعد آیا۔ تو یہ ایکشن ہے، یہ پرومپٹ ایکشن ہے، یہ کوئی کوئک رسپانس ہے۔ خدا کو چاہیے تھا کہ کوئک رسپانس اس میں جلدی کرتا کہ مسیح اور یہودیوں نے کتاب بدلی ہے تو انہیں جلد ان کو تنبیہ کی جائے، ان کو جلد ڈانٹا جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کہا جی بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ذمہ لوں گا، اپنی نئی آنے والی کتاب کا میں ذمہ لوں گا، اور یہ بھی جھوٹ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن شریف میں جو یہ لکھا ہے سورہ ہجر 15/9 کہ ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یہ کہتے ہیں یہاں پہ لفظ ہے قرآن کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کریں گے، لیکن یہاں عربی میں قرآن لفظ لکھا ہی نہیں ہوا، یہاں پر لکھا ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ اور یہاں پر ان کے بڑے بڑے مفسرین جو ہیں وہ اس بات میں مولانا مودودی بھی متفق ہے کہ یہاں پر لفظ ذکر تمام الہامی کتابوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تمام الہامی کتابوں، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمام الہامی کتابوں کی ذمہ داری لوں گا، اور اس نے لی ہے اور وہ بدل نہیں سکتے کیونکہ وہ اس کی ہیں۔ آج تک اس کے نظام کو نہیں بدل سکتے۔ سعودی عرب والے کہتے ہیں یہاں گرمی کم ہو جائے، سوئٹزرلینڈ والے کہتے ہیں یہاں سردی کم ہو جائے، پاکستان والے کہتے ہیں ساڈا ویسے ہی کوئی جون جولائی لنگا دو، لیکن کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور موسم ناہموار ہے، کسی جگہ ٹھنڈ ہے کسی جگہ گرمی ہے، تو سائنسدانوں نے کہا اس کو ایٹم بم سے اڑا دیتے ہیں تو زمین سیدھی ہو جائے گی اور یہ مسئلے حل۔ لیکن انہوں نے کہا جو سیلاب آئیں گے تو پوری زمین اس میں برباد ہو جائے گی کیونکہ زمین ہل جائے گی۔
ہو تو جائیں گے لیکن ایک دفعہ تہائی لوگ مر جائیں گے، یہ یاد رکھیں، اور پھر وہ نہیں کر سکے یہ. ہم تو آج تک انسان کو نہیں سمجھ سکے، اور پھر ہم اس کی کتاب کو کیسے کوئی بدل سکتا ہے؟ کیسے کوئی اس کی کتاب کو بدل سکتا ہے؟ اور خود بائبل کا یہ اصول ہے کہ نہ تو تم اس میں کچھ بڑھانا اور نہ اس میں کچھ گھٹانا. اور لکھا ہے کہ گھاس مرجھاتی ہے اور پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم ہے. یسایہ 40 باب. اور اس کے بارے میں یہی اصول قرآن شریف میں بھی ہے. سورہ یونس 10/64، سورہ یونس 10/64 میں لکھا ہے خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے. اور پھر سورہ انعام 6/116، سورہ انعام 6/116 میں لکھا ہے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ سنتا اور جانتا ہے. اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی بدلنے والا ہی نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن شریف کس طرح سے بائبل کے بارے میں یا خدا کے کلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اور دوسری طرف مسلمان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بدل گئی بدل گئی. آپ انہیں تسلی سے بتائیں بھائی نہ صرف یہ خدا کی توہین ہے، اللہ کے حق میں بات نہیں ہے، بلکہ خود قرآن شریف کے بھی حق میں بات نہیں ہے، جو آپ مجھے صرف برا محسوس کروانے کے لیے، مجھے صرف نیچا دکھانے کے لیے جو آپ کر رہے ہیں. تو آپ غور کریں اپنی روش پر، خدا آپ کو برکت دے. آپ سیکھیں تو آپ دیکھیں آپ اس کے اندر تحقیق کا ایک جذبہ پیدا کر سکتے ہیں. اور بائبل میں تو بائبل کی قرآن شریف میں ہمیں تعریفیں نظر آتی ہیں، تعریفیں ہی تعریفیں، کیونکہ بائبل میں سورہ بقرہ 2/2 میں لکھا ہے وہ رہنما کتاب ہے. 6/115 میں لکھا ہے وہ واضح مطلب والی اور برحق کتاب ہے. اور پھر سورہ انعام 6/155 میں لکھا ہے ہر چیز کا بیان ہدایت اور رحمت بائبل میں پایا جاتا ہے. 6/155 آپ کو ذرا کلیئر تو 11 کا مطلب سورت نمبر اور نیچے اس کا آیت نمبر. 11/17 میں لکھا ہے کہ وہ پیشوا اور رحمت والی ہے، امام و رحمت. اتنی تعریفیں بائبل کی، حتیٰ کہ آپ اپنے فرینڈز کو، اپنے باس کو، اپنے ٹیچر کو جو آپ سے اس طرح کی بات کرے اسے بتائیں کہ قرآن شریف میں بائبل کو قرآن کہا گیا ہے. صاف صاف قرآن کہا ہے، بائبل کو قرآن کہا ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے تو دراصل تو آپ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن بدل گیا ہے. کیونکہ لکھا ہے سورہ ہجر 15/91، 15/91 یہ سورہ ہجر ہے. لکھا ہے یعنی یہودیوں نے اپنے قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اب دیکھیں لکھا کہ یہودیوں نے اپنے قرآن کو، یعنی کہ توریت کو بھی قرآن نے کہا، کیونکہ قرآن کا مطلب ہے تلاوت کی جانے والی کتاب. اور پھر اسی قرآن نے بائبل کو فرقان بھی کہا ہے. خود اپنے آپ کو بھی قرآن فرقان کہتا ہے اور بائبل کو بھی کہتا ہے کہ وہ بھی فرقان ہے. اور اس کے لیے سورہ انبیاء 21ویں سورت اس کی 48ویں آیت لکھا ہے اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سر تا پا روشنی اور نصیحت عطا کرنے والی کتاب عطا کی. فرق کرنے والی کتاب، اور یہاں پر عربی میں لفظ ہے فرقان، فرق کرنے والی کتاب. اور اسی کے پیروکار آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل بدل گئی. تو جب تک خدا کے بیٹے ظاہر نہیں ہوں گے، وہ اپنے ایمان کے لیے جان فشانی نہیں کریں گے، وہ دوسروں کے ریفرنسز ڈھونڈ کے انہیں یسوع تک لانے کا جو محنت ہے وہ نہیں کریں گے، اور وہ صرف ورشپ کے ہی پروگرام کرواتے رہیں گے، وہ صرف نوجوانوں کو بس ہلا گلا اور یہ مستی موج، بس بڑے بڑے پروگرام کر کے اگر آپ اس یوتھ کو کوئی چیلنج نہیں دیں گے، ان کے ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے جو ان کو آفس میں جا کر پیش آ رہے ہیں، جو ان کو جب وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تب پیش آ رہے ہیں، جب وہ اپنے کالج اپنے اسکول جاتے ہیں تب پیش آ رہے ہیں، اپنی جاب پلیس پر آ رہے ہیں، تو پھر آپ کچھ نہیں کر رہے. آپ کی یوتھ کنفیوز ہے اور پاکستان میں کنورژن ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. آپ کے علم میں نہیں ہوتا کہ کون کون کس سے طرح سے جو ہے وہ دوسرے مذہب میں جا رہا ہے. ہم ان کو کب تک بس یہی سکھاتے رہیں گے پیار پیار پیار، دوسروں سے پیار کرو، دوسروں سے پیار کرو.
دوسروں سے پیار کرو مگر ان کی عقائد سے آپ پیار نہیں کر سکتے. آپ ان کے عقائد سے پیار نہیں کر سکتے. اگر بچہ گندا ہو تو آپ کا ہی بچہ ہے نا, تو آپ پہلے اسے دھونا پسند کریں گے کہ پہلے ہی پیار کرنا پسند کریں گے؟ پہلے اسے دھوئیں گی آپ اس کی ساری گندگی سمیت اس سے پیار نہیں کر سکتی. تو آپ کس طرح سے پیار کر رہے ہیں؟ آج بہت الزام ہے ہماری لڑکیوں پر کہ وہ مسلمان لڑکوں سے شادی کر لیتی ہیں کیونکہ وہ بتاتی ہیں کہ انہیں بہت پیار ہے ہم سے, لیکن یہ کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ وہ ان کے پیار میں مسیحیت میں آ جائے تو ہم بڑے خوش ہوں کہ بڑا پیار ہے. بس ان کا پیار ہے, ان کا پیار ہے. لگتا ہے کہ یہ صرف ان کے عقیدے کی کمزوری ہے, اس میں کوئی پیار پیور نہیں ہے. عقیدے کی کمزوری ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہلکا ہی ہے, ہمارے پاس ان کا جواب نہیں ہے کیونکہ چرچ سنڈے کو اس ٹاپک پہ بات کرنا نہیں چاہتا. آج چرچ جو ہے اس نے اس کو خطرناک کام قرار دے دیا. تو کیا بجلی کا کام خطرناک نہیں؟ اس سے بندہ نہیں مر سکتا. لیکن اگر آپ یہ سیکھ لیں کہ گرم تار کون سی ہے اور ٹھنڈی تار کون سی ہے, اور چاہے پھر آپ جو مرضی کریں, آپ کے پاس پلاس ہو تو جو مرضی کریں, تو یہی ہے آپ کے ایمان کی جاں فشانی, کہ آپ اپنے ایمان کے لیے جاں فشانی کریں, آپ اسے سیکھیں. اور بائبل کا خدا کہتا ہے کلسی 4:5-6 آیت میں کہ وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں سے ہوشیاری سے پیش آؤ. باہر والوں سے, اپنے مسلمان دوستوں سے بڑی ہوشیاری سے پیش آؤ, اور جب ان سے بات کر رہے ہو تو تمہارا کلام پرفضل و نمکین ہو اور تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے. مناسب جواب دینا آپ کو سیکھنا ہوگا. اور اگر چرچ یہ اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا تو اس چرچ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. اس چرچ سے میرا مراد پوری کلیسیا, کہ پاکستان کی کلیسیا کرسچن کم ہوتے جائیں گے اور بس آپ کرتے رہو یہ سب کچھ. آپ کے پاس یہ بھی نہیں رہے گا جو آپ لے کے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں مسیحی ایمان کے دفاع کی ضرورت نہیں ہے. کون سوال پوچھ رہا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ کس نے پوچھے ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں. وہ ایک اماں جی جب ہاسپٹل میں آئی ہمارے پاس تو ہم نے ان کے ٹیسٹ کیے تو کہتی اتنے بیماریاں کڈی جان ڈے نے, سانوں تو کوئی بیماری نہیں سی. بھی اماں جی تہاڈا ٹیسٹ ہی اج ہویا نہیں, بس سانوں تو کدی نہیں یہ بیماریاں سنیاں بھی نہیں. آپ نے جب سنی نہیں, آپ نے ان میں دلچسپی نہیں لی, اپنے جسم میں دلچسپی نہیں لی, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون کون سی میرے اندر بیماریاں ہیں؟ چرچ نے اس میں دلچسپی نہیں لی. چرچ نے کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اور بلی نظر بھی آ رہی ہے تو انج کیتا ہے کہ نہیں آیا, انہوں میں بھی نہیں نظر آؤں گا. اور یہ بالکل یہ روش جو ہے یہ ہماری یوتھ کو کنفیوز کر رہی ہے, ہمیں بطور مسیحی قوم مایوسی میں ڈال رہی ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ جب آپ تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے ہمارے پڑوسیوں کی کتاب جو ہے وہ ہمارے حق میں بات کرتی ہے, وہ ہمارے حق میں بات کرتی ہے, اور ہمارے پڑوسی ہمارے خلاف بات کرتے ہیں. لہٰذا انہیں کون یہ بتائے گا؟ اسی لیے بائبل میں لکھا ہے کہ مخلوقات کراہتی ہے کہ خدا کے بیٹے ظاہر ہوں, خدا کے بیٹے ظاہر ہوں. چونکہ دنیا جو ہے وہ بطالت کے زیر سایہ آ گئی ہے, جھوٹ کے زیر سایہ آ گئی ہے, اور اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے خدا کے بیٹوں کی ضرورت ہے, خدا کے بیٹوں کی ضرورت ہے. اور خدا کے بیٹے بہت بزی ہیں, اور وہ سارے کروسڈ کروا رہے ہیں, وہ سارے سیڈیاں نکال رہے ہیں, وہ سارے بڑے بڑے سیمینار لے کے مری جا رہے ہیں. اور اتنے پوچھو ہاں جی اتنے کی ہویا, اتنے پتہ نہیں شگل اور کچھ بھی نہیں. اور یوتھ کو جو چیلنجز تھے وہ ان کے اندر ہی رہ گئے. انہیں کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ سے کیا پوچھا جاتا ہے, آپ اپنے ایمان کا دفاع کہاں کرنے میں آپ کمزور رہ گئے تھے, وہ سیکھیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کرسچن اپالوجیٹکس کو اپنے چرچز میں دعوت دیں, کرسچن اپالوجیٹکس کو اپنے گھروں میں دعوت دیں.
اور اپنے بچوں کو مخصوص کریں کہ آپ کے بچوں میں سے کون اپنے ایمان کے دفاع کے لیے آپ کو شارپ لگتا ہے، کون جو ہے وہ آپ کو وکیلوں کی طرح کا بچہ لگتا ہے، بڑا کوئک رسپانس دیتا ہے، اس کو چنیں. ہی از دا بیسٹ، شی از دا بیسٹ. اس کو اس خدمت کے لیے مخصوص کریں تاکہ وہ مسیحی ایمان کے دفاع کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں مسیحی قوم کا سیرا مورا بن سکے. چرچ اپنی یوتھ میں سے ایک ایک بندہ جو ہے وہ اس بات کے لیے سلیکٹ کریں کہ یہ کرسچن اپولوجیٹکس کرے گا، تو دعا اس کے لیے کریں. آج مسیحیوں نے یہ دعا کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. سارے مسیحی 2 دن کا روزہ رکھ کے یہی دعا کریں، میں بیماروں پر ہاتھ رکھوں وہ شفا پا جائیں، میں وہ رکھوں تو وہ روح القدس پائیں، میں ایسے کروں تو یہ ہو. اور یہ کوئی نہیں خدا سے مانگ رہا کہ میں اس رکھنے میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں کہ میں جب لوگ سوال پوچھے تو میں جواب دوں. کوئی دعا نہیں یہ کر رہا. میں آپ کو خدا کے حضور یہ بات بتا رہا ہوں. اور میں نے یہ بچپن سے یہ دعا کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے لیے بولوں، مجھے ایسی کتابیں ایسے ریسورسز مہیا کر میں یہ کر سکوں. اور ہم نے پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں ایک چینج لایا. ہم نے مسلم اسکالرز کے ساتھ لائیو ڈبیٹس کی، لائیو ڈسکشنز کی، بہت سے لوگوں کو مسیح کے پاس لے کے آئے. ایک بک جو ہم نے 111 اعتراضات کے جوابات جو میرے چھوٹے بھائی نے لکھی، اس کو ہم نے کمپوز کرنے میں، سارا اس کو ڈیزائن کرنے میں وہ ہم نے اس پہ اپنا وقت صرف کیا. کچھ چینج آنا چاہیے تاکہ آپ ان باتوں کو سمجھیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا، اور قرآن شریف میں کوئی ایک آیت نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ بائبل بدل گئی ہے، آئے مسیحو اس کو چھوڑ دو، بائبل بدل گیا ہے مسیح اس کو چھوڑ دو. بلکہ لکھا ہے کہ مسیحی اپنے فیصلے تم سے کیوں کروائیں گے، ان کے پاس تو بائبل ہے، ان کے پاس تو خود سچی کتاب ہے. اور آپ کے کراچی کا ہی کیس جب ادھر عدالت میں گیا تھا، جو بشپوں کی لڑائی ہو رہی تھی، تو جب وہ کیس عدالت میں گیا تو بشپ نے عدالت میں بیٹھ کے کہا تھا بھائی ہم آپ کے کیس کو نہیں لڑ سکے، آپ کی کتاب میں ہی لکھا ہے کہ آپ کو ہمارے پاس فیصلے لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے فیصلہ خود جو ہے وہ اس کو کریں، آپ کو کسی منصف کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے. اور خود قرآن شریف میں بھی یہی لکھا تھا کہ وہ اپنے فیصلے تم سر کیوں کروائیں گے، ان کے پاس انجیل ہے جس میں خدا کا حکم موجود ہے. سورہ مائدہ 5:43 میں لکھا ہے. اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے جب خود ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں خدا کا حکم ہے. اس قدر تعریف ہے. سورہ مائدہ 5ویں سورت اور اس کی آیت نمبر 43. سورہ مائدہ 5ویں سورت. یعنی آپ نے دیکھا کہ کس طرح پیغمبر اسلام اور خدا قرآن حدیث کسی میں بھی نہیں لکھا، اور پھر بھی وہ آپ کو کنفیوز کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے ایمان کے واسطے جاں فشانی کی. آپ نے اس کو لاجیکلی بھی نہیں سیکھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاجیکلی ان باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کہ لاجک سے بھی یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ خدا پر الزام ہے کہ آپ اس کی کتاب کو لوگوں نے بدل دیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا، اور جب اسے کرنے کو کہا تو کہنا ہن میں جڑی کلی ہاں ایدی حفاظت کراں گا. تو یہ کمزور ایک دعویٰ ہو جاتا ہے جب پہلے آپ نے مار کھائی ہو. جب آپ نے مار کھائی ہو جس محلے سے، اب اس دوبارہ جا کے وہاں آپ کہیں لو جی آج ویکھاں گے نا کون مارتا ہے، تو لوگوں نے پیچھے آپ کے ہنسنا ہے اور کہنا ہے کہ کل اتوں مار کھا کے. تو کس طرح کی تصویر آپ خدا کی دکھا رہے ہیں کہ اس کی پہلی کتاب کو لوگوں نے بدل دیا اور آپ اس نے ایک اور بھیجی اور کہہ رہا ہے اس کی حفاظت کروں گا. یعنی سطحی باتیں، انسانی باتیں ہیں، اس میں خدا نے نہیں کہا. ان کو جب آپ انالیسس کریں گے، ان کی آپ جب تحقیق کریں گے تو وہ ساری سطحی ہوں گی باتیں، وہ خدا نے کہی نہیں ہوں گی، وہ اللہ نے بھی نہیں کہی ہوں گی. پیغمبر اسلام کو ایک دفعہ انہوں نے اپنے مدرسے میں بتایا، اور یہ حدیث بڑی خاص ہے، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث لکھی ہے. سنن ابو داؤد حدیثوں کی ایک کتاب ہے، اور اس کی کتاب نمبر 38 اور کتاب الحدید میں یہ لکھا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 4434.
سنن ابو داؤد بک نمبر 38 کتاب الحدیث صفحہ نمبر 4443، اس میں لکھا ہے کہ آپ ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے گئے. یہ مدرسہ لفظ ہمارا ہی ہے، یہ یہودی استعمال کیا کرتے تھے. ایون کہ وہ جب یروشلم میں جاتے تھے تو وہ اس کو حگ بولتے تھے. یہ جو انگلش میں گلے ملنے کے لیے حگ لفظ ہے، یہ عبرانی لفظ ہے حگ. اسی کو جب کیونکہ عربی والوں کے پاس گاف نہیں ہوتی تو انہوں نے جب اس کو گاف کی جگہ جیم لگایا تو یہ حج بن جاتا لفظ. تو یہ جب ان کے مدرسے میں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سنیں کہ آپ نبی ہیں تو ہم آپ کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں. کہا نہیں بلکہ مطلب انہوں نے آپ کا ٹیسٹ لینا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں یہ ایک بندہ ہے ابو القاسم، یہ زنا کا مرتکب ہوا ہے اور آپ اس کا فیصلہ فرما دیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہودی جب یسوع مسیح کا ٹیسٹ لے رہے تھے کہ آیا یہ مود مسیح ہے، تو تب بھی وہ ایک عورت کو لائے تھے اور یہی ٹیسٹ انہوں نے کروایا. اور یہاں بھی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بندے نے دعویٰ کیا ہے، کیونکہ وہ بڑے طالبے تھے، کہ وہ بڑے پریشان تھے کیونکہ انہیں مسیح یسوع کو تو مانا نہیں تھا کہ یہ یسوع مود مسیح ہے، اور دوسرا مسیح کوئی آ نہیں رہا تھا. بلکہ ابھی تک نہیں ان سے کوئی بندہ ڈکلیئر ہو سکا یہودیوں سے کہ ابھی یہ والا بندہ ہے مسیح. اور اب ان کی قوم ان کے اوپر چڑھائی کر رہی ہے کہ بندہ دسو اس تو قیامت آ چلی ہے، تسی آندے سو یہ مسیح نہیں ہے تو پھر کیڑا ہے. اور اب ان میں ایک گروپ ایسا بھی آ گیا ہے، وہ یہ کہنے لگ گیا کہ نہیں اس نے روحانی طور پر آنا ہے، سچی مچی نہیں آنا. اس قدر مجبور ہے. لیکن یہاں پر بھی جب پیغمبر اسلام ان کے مدرسے میں پہنچے تو انہوں نے جلدی سے ٹیسٹ شروع کیا. انہوں نے کہا اور انہوں نے آپ کو عزت دی، پیغمبر اسلام کو عزت دی. انہیں ایک تکیے پر بٹھایا، جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ صوفے کی گدی ٹائپ کی چیز، اس پہ بٹھایا. اور آپ نے کہا، پیغمبر اسلام نے کہا کہ توریت لے کر آئے، میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا کہ یہ زنا کا فیصلہ میں اسی کے مطابق کروں گا. اور اس حدیث میں لکھا ہے حضور نے کہا توریت شریف لاؤ. جب لائی گئی تو حضور نے اپنے نیچے سے تکیہ کھسکایا اور اس پر نسخہ توریت شریف رکھ دیا اور کہا میں تجھ پر ایمان لایا اور تیرے بھیجنے والے پر. اب یہ الفاظ ہیں حدیثوں میں پیغمبر اسلام کے کہ انہوں نے خود نیچے بیٹھنا پسند کیا اور جس پر انہیں عزت دی گئی تھی انہوں نے اس پر توریت کو رکھا، اور آج اس کے پیروکار کہہ رہے ہیں کہ وہ بدل گئی. تو یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بولے ہی نہیں، وہ جو مرضی کے. جب آپ بولے ہی نہیں تو وہ جو مرضی کے. آپ جب بولیں گے تو پھر آپ پر وہ وقت آئے گا جو مسیح یسوع کی زندگی میں متی 22 باب میں لکھا ہے پھر اس کے بعد کسی کو اس سے سوال کرنے کی جرت باقی. یہ وقت پھر آتا ہے، پھر یہ وقت آتا ہے کہ کسی کو سوال کرنے کی جرت باقی نہیں رہتی. اور آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کس طرح سے تعریفیں کیا کرتے تھے. ایک اور بڑی خاص بات، نقوش کی کتاب، ایک نقوش رسول بہت بڑی کتاب ہے، اس میں بہت سی احادیث اور روایات درج ہیں. اس کی جلد نمبر 9 لکھیں، نقوش رسول جلد نمبر 9، اور وہ میرے پاس اس کی فوٹو کاپی بھی موجود ہے، یہ میرے والد صاحب نے مجھے بھیجی ہے بنا کے پورا. تو اس پہ لکھا ہے صفحہ نمبر 296 میں کہ حضرت عمر بن علاس فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ایک انگلی میں مکھن ہے اور دوسری میں شہد، گویا میں اپنی دونوں انگلیاں چاٹ رہا ہوں. میں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا. آپ نے فرمایا تم 2 کتابیں توریت اور انجیل پڑھو گے. یہ تعریفیں کہ آپ نے فرمایا تم 2 کتابیں پڑھیں گے، اور آج اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے جن کا رہنما اس عزت دیا کرتا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدل گئے.
صرف آپ کو نیچا دکھانے کے لیے، آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ اس کے لیے برا سوچیں، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اب اس کی حیثیت وہ نہیں رہی، تاکہ آپ کے بچے کنفیوز ہوں، آپ خود کنفیوز ہوں، اور لوگ بائبل کو چھوڑیں، لوگ مسیحیت کو چھوڑیں، اور اس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ اس طرح کی کہانی سنا رہے ہیں، وہ جی بائبل ایک دفعہ سنے گم گئی تھی پرانے وقتوں میں، اور وہ یہودیوں کے ٹائم میں تو توریت گم گئی تھی، لہٰذا اس کے بعد پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، اس کے بعد پتہ نہیں وہ جس کو ملی ہے، آپ کو ملی ہے تو وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں وہ آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل اگر محفوظ کتاب ہے تو ہم تک کیا محفوظ پہنچی ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ کون بتائے گا کہ بائبل جو ہے وہ محفوظ پہنچی ہے؟ یہ کوئی خدا کا بندہ ہی ایسا بتا سکتا ہے، اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ یا جیسے اگر کوئی ویکسینیشن کہیں سے آئی ہے، اگر آپ میڈیکل سے بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ کون بتائے گا کہ وہ ویکسینیشن محفوظ پہنچ گئی ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا ڈبہ پھٹ گیا ہو، لیکن پھر بھی اس کے اندر وہ ویکسینیشن محفوظ ہے یا کہ نہیں محفوظ ہے، یہ کون بتائے گا؟ اس کا ایکسپرٹ ڈاکٹر بتائے گا، جس نے اس میں ماسٹر کیا ہے، جس نے اس کو سمجھا ہے، وہ آپ کو بتا کے کلر دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ محفوظ ہے کہ نہیں۔ وہ آپ کے اس کے اوپر لگے ہوئے ٹیگ دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ محفوظ ہے کہ نہیں، لیکن اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ آپ کے پاس محفوظ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے۔ لیکن ہم مسیح یسوع کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بائبل میں آ کر بتا دیا تھا کہ یہ محفوظ پہنچی ہے، اور انہوں نے یسوع نے متی 5 باب اس کی 17 سے 18 آیت میں کہا، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت میں ہرگز نہیں چلے۔ آپ نے آ کر بتا دیا، اور صرف آپ ہی بتا سکتے تھے، آپ بھی یہ بات بتا سکتے تھے۔ اور پھر قرآن شریف میں بھی بار بار یہ بات کہی گئی کہ توریت جو ہے وہ سچی کتاب ہے، اور وہ بدلی نہیں ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ وہ بدلی ہے، لہٰذا وہ محفوظ پہنچی ہے، وہ محفوظ ہم تک پہنچی ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بدل گئی ہے، وہ بدل گئی ہے۔ لہٰذا لکھا، میں نے آپ کو بتایا کہ لکھا تھا کہ اس کو کوئی بدلنے والا بھی نہیں۔ اور قرآن شریف میں نہ صرف توریت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ محفوظ ہے، بلکہ زبور کے بارے میں بھی لکھا ہے، بلکہ ہمارے صحیفوں کے بارے میں بھی لکھا ہے، یعنی یرمیہ کا صحیفہ، یسایہ کا صحیفہ، دانیل، یہ سب جو صحیفے تھے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں لکھا ہے، سورہ 88 اس کی آیت نمبر 18 سے 19، یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے، یعنی ابن، اور روشن کتابیں بھی آ چکی ہیں، اور کھلی نشانیاں بھی ہم نے اپنے پیغمبروں کو دی تھیں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ توریت کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، زبور کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ سورہ انبیاء 21:105 اس میں لکھا ہے، ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل کے 2100 سال بعد اور مسیحیت کے 600 سال بعد اسلام آیا، اور اس وقت بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر کہ بھائی میں نے اس میں لکھ دیا، وہ ہدایت کی کتاب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہی بتا سکتا ہے کہ یہ محفوظ پہنچی ہے کہ نہیں۔ ہم اور آپ یہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہم ایکسپرٹ نہیں، ہمیں نہیں پتا یہ ویکسینیشن کس کس ٹیمپریچر میں رہی ہے، کیسے آئی ہے، ہم کیسے پتہ کریں کہ یہ محفوظ پہنچ گئی ہے پاکستان کے نہیں، لیکن ایکسپرٹ بتا سکتے ہیں۔ خدا کی کتاب ہے، خدا ہی بتا سکتا ہے، یا اس کا نبی بتا سکتا ہے۔ اور آپ نے کبھی اپنی زندگی میں پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بائبل بدل گئی ہے۔ بڑی دوڑ دھوپ کریں گے تو ہمارے پڑوسی ایک حدیث لے کے آئیں گے پیغمبر اسلام کی، جس میں لکھا ہے کہ ان کا ایک نوکر توریت شریف پڑھ رہا تھا اور آپ کا منہ سرخ ہو گیا، تو یہ کہتے دیکھیں آپ نے ناپسندیدہ فرمایا، خود ہی اخذ کرتے ہیں، لکھا نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ غلط تلفظ کے ساتھ توریت شریف کو پڑھ رہا ہو، تو اس لیے آپ نے غصہ کیا، کرے نہیں اسی لیے کیا کہ بدل گئے۔ بھائی آپ تو وقت کے نبی تھے، آپ تو وقت کے بادشاہ تھے، آپ تو اس وقت اختیار رکھتے تھے، آپ کو یہ 2 لفظ کہنے میں کیا پرابلم تھی کہ بھائی یہ بدل گئی ہے بند کرو، گل مک جاندی، تہاڈی بھی مک جاندی، ساڈی بھی مک جاندی۔
لکھا آپ کا منہ سرخ ہو گیا، اور ضرور وہ غلط پڑھ رہا تھا۔